اسلام آباد میں پمد اسپتال کے چلڈرن وارڈ میں خوفناک آگ، 14 نومولود زندگیاں نکل گئیں، 10 خواتین زخمی ہوئیں۔ آگ تیسری منزل پر گائنی وارڈ میں ایئر کنڈیشن کا کمپریسر پھٹنے سے لگی۔ 19 افراد کو بحفاظت ریسکیو کیا گیا، 10 خواتین، 7 بچے اور 2 مرد شامل۔ ریسکیو کام نے آگ پر قابو پا لیا، کولنگ کا عمل جاری ہے۔ واقعے کی انکوائری کے لیے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے 12 پیسے فی لیٹر اضافہ، ہائی اسپیڈ ڈیزل 1 روپے 11 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 343 روپے 10 پیسے فی لیٹر مقرر، ڈیزل کی قیمت 371 روپے 80 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرمسرت موقع پر صدر مملکت اور وزیر اعظم کی قوم کو مبارکباد۔ صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا کہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنانا ہی حقیقی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نوجوان نسل سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی لیتے ہوئے علم، بلند کردار، محنت اور خدمت انسانیت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے دینی اور دنیاوی اصلاح اور فلاح کی کامیابی کے لیے مشعل راہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک دین اسلام کی تعلیمات کا بہترین نمونہ ہے۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے لیے رحمت کا آغاز، محبت، عدل اور قوت کا پیغام۔ جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جی ٹی وی نیوز کی خصوصی نشریات۔ علماء اکرام نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام پر روشنی ڈالی۔ ثنا خانوں نے نعت مقبول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جی ٹی وی نیوز کی خصوصی کوریج۔ شہر شہر سے جشن آمد رسول کے روح پرور مناظر ناظرین تک پہنچائے۔ جنگ زدہ یمن میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم الشان روح پرور جھلک۔ دارالحکومت صنعاء میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر لاکھوں افراد کا سمندر امڈ آیا۔ طویل جنگ کا شکار یمن سبز روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ صنعاء کی سڑکوں اور عمارتوں کو سبز جھنڈیوں، بینرز اور برقی کمکموں سے انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا۔ وزیر اعظم سے چیئرمین سعودی پاک مشترکہ بزنس کونسل کی قیادت میں کاروباری وفد کی ملاقات۔ اقتصادی تعاون اور سرمایہ کاری کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان اقتصادی تعلقات کو اسٹریٹجک اقتصادی شراکت داریوں میں تبدیل کرنے کا خواہاں ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان G2G اور B2B کے تحت مشترکہ تعاون کے لیے یہ موزوں ترین وقت ہے۔ موجودہ دور مختلف شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کی راہ ہموار کرے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ خطے کی مجموعی صورتحال اور امن استحکام سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ پاک امریکہ دو طرفہ تعاون اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوئی۔ پولیس آفیسرز کے باہمی پروگرامز اور ٹریننگ سے مناسب متعلق گفتگو بھی ہوئی۔ جرائم، منشیات اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف باہمی تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ ایران کے خلاف حملے بند نہیں کیے، ضرورت پڑی تو مسلح کارروائیاں کی جائیں گی۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزیت کہتے ہیں آبنائے ہرمز مکمل طور پر امریکی کنٹرول میں ہے۔ تیل کی ترسیل شروع ہونے کا دعویٰ بھی کیا، ساتھ ہی امریکی معاشی پابندیوں کو مؤثر قرار دیا۔ کہا اس وقت معاشی دباؤ ایران کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ ایران کے پاس واحد راستہ یہ ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئے۔ ایران کے ساتھ چین کا تعاون ہمیشہ بین الاقوامی قانون کے دائرہ کار میں ہوتا ہے، اسے روکا یا متاثر نہیں کیا جانا چاہیے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ چین اپنے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرے گا۔ قطر نے ایران پر امریکی پابندیوں کو یک طرفہ قرار دے دیا۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ قطر مسئلے کے حل کے لیے ثالثی کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ جماعت اسلامی کے رہنما حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ جب حکومتیں جانے والی ہوتی ہیں تب ان کے وزراء ایسے ہی بیانات دیتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کی جانب سے جماعت اسلامی کے دھرنے کو ناکام قرار دیے جانے پر کہا کہ ہزاروں افراد کے احتجاج کو وہ لوگ ناکام قرار دے رہے ہیں جنہیں عوام نے الیکشن میں مسترد کر دیا تھا۔ اس کے باوجود یہ لوگ 10-11 سیٹوں پر حکومت بنا کے بیٹھ گئے۔ خطے میں کشیدگی دراصل حکومت کے لیے پیسے کمانے کا ذریعہ بن گئی۔ پاکستان میں لیوی کے نام پر عوام سے بھتہ وصول کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی حکومتی کوششیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے چیمبر میں حکومتی اور پیپلز پارٹی کے وفود کی ملاقات۔ پیپلز پارٹی نے اپنے خدشات اور تحفظات حکومتی وفد کے سامنے رکھ دیے۔ سینیٹر شہری رحمان کہتی ہیں کہ ہم اجلاس میں صرف کورم پورا کرنے نہیں آئے، چاہتے ہیں کہ ہمارے مسئلے مسائل بھی حل ہوں۔ اگر ہم اتحاد میں ہیں تو اتحاد کو عزت بھی دینی ہوتی ہے۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب بولے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کئی برسوں سے ایک ساتھ کام کر رہی ہیں، مسائل پر بات کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ مسائل حل ہو جائے۔
नौजवान ताजिर मीर रजा के कातिल अब भी कानून की गिरफ्त से बाहर। केस में आला तहकीकाती कमेटी का फिर क्राइम सीन का दौरा। तफ्तीशी जराये के मुताबिक तहकीकाती कमेटी के अफसरान ने नर्सरी के रखवाले से दोबारा बयान लिया, अहम तफसीलात हासिल की। टीम ने लाश मिलने वाले मकाम का जायजा लिया। जुडिशल कमीशन के खिलाफ और JIT तश्कील देने से मुतालिक दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कराची में एक और ताजिर को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया। अयूब गोट में नामालूम मुसल्लह अफराद ने कलर फैक्ट्री के मालिक इमरान गोगन को निशाना बनाया। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर वाक़ई को टारगेट किलिंग करार दे दिया, ताहम किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। रावलपिंडी की खातून हिना जावेद की तशद्दुद-ज़दा लाश मिलने की तहकीकात। पुलिस का डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर से रुजू करने का फैसला। मरकजी मुल्जिमान DNA टेस्ट के लिए लाहौर मुंतकिल। मुल्जिमान की पॉलीग्राफिक टेस्ट भी कराए जाएंगे। पुलिस ज़राए ने दावा किया है कि गिरफ्तार घरेलू मुलाजिम जिशान ने दौरान तफ्तीश तशद्दुद और गला दबाकर कत्ल करने का एतराफ़ किया। हरिपुर में कत्ल होने वाली नन्ही आयत नूर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 5 साला बच्ची 16 रोज कबल घर से लापता हुई थी। मकतूला की लाश 15 रोज बाद कुएं से बरामद हुई। पुलिस ने 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया, 2 की तलाश जारी। मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून के अहमद रजा कादरी 32 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए। पीपल्स पार्टी के आमिर गफार लून ने 13 वोट हासिल किए, जबकि 1 वोट मुस्तरद करार दिया गया। अहमद रजा कादरी की कामयाबी के बाद मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों अहदे हासिल कर लिए। वज़ीर आला पंजाब का करप्ट अनासिर के खिलाफ सख्त इक़दामात का फैसला। मरीम नवाज ने बदनाम पुलिस अफसरों को SHO ना लगाने का हुक्म जारी कर दिया। वज़ीर आला ने करप्ट पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने की हिदायत कर दी। पंजाब पुलिस को बॉडी कैम्प से लेस करने के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन भी दे दी। इस्लामाबाद में गैर मुल्की साइबर फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। निजी हाउसिंग सोसाइटी में कार्रवाई के दौरान प्लाजा से मजीद 50 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब तक 671 गैर मुल्कियों के नाम ब्लैक लिस्ट में डाले जा चुके हैं। 250 गैर मुल्कियों को अडियाला और अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया। स्टेट बैंक की 10 रुपए का करेंसी नोट खत्म करने की तजवीज़। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के इजलास को ब्रीफिंग में बताया, आइंदा छोटा करेंसी नोट 20 रुपए का होगा। 10 रुपए के नोट की तैयारी पर लागत ज्यादा आने के बाद इसे खत्म करके इसकी जगह सिक्का जारी करने की तजवीज़ है। 1000 और 5000 रुपए के जाली नोट ज्यादा गर्दिश होने का भी एतराफ़। सिंध में रवा साल के इब्तदाई 8 माह के दौरान खसरा, खन्नाक और तशन्नुज ने 88 बच्चों की जान ले ली। सूबे में खसरा के 8000 से ज़ायद मुश्तबा केसेस सामने आए। खसरा के मुसद्दक़ा केसेस में सिंध हुकूमत 55% बच्चों को वैक्सीन की एक खुराक भी नहीं दे सकी।